نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدے تر پر، کرم کریں وہ نشانے قدم تو پتھر پر، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرو تربت پیمبر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار آسی غازی پوری، فیضان اولیاء اللہ، فیضان مشائخ اہل سنت، ماشاءاللہ۔ ہم ایسے مرشد کے ماننے والے ہیں جن کی تاریخ اس وقت پڑھی جائے تو بڑے بڑے اکابر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں میں بڑی تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں، مجمع البحرین صرف کسی عالم کا نام نہیں ہے، سینکڑوں عالموں کو زندگی عطا کر دینے کا نام مجمع البحرین ہے۔ مجمع البحرین تنہا ایک مصنف کا نام ہے، آسی فاؤنڈیشن دے کر سلسلہ رشیدیہ کو ایک عظیم کارنامے کی طرف بڑھانے کا نام مجمع البحرین ہے۔ مجمع البحرین تنہا ایک صوفی کا نام نہیں ہے جس نے بہار نہیں پورے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے علم کا لوہا منوایا ہے، اس ہستی کا نام مجمع البحرین ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ خاموش رہ کے جس نے ہندوستان کی سرزمین پر، خاموش رہ کے جس نے ہندوستان کی دھرتی پر ہر مخالفت کا جواب دیا ہے، اس ہستی کا نام مجمع البحرین ہے۔ واہ واہ واہ۔ الجامعۃ الاشرفیہ جیسے مدرسے میں جب کسی مسئلے میں گفتگو ہوتی ہے، جب کوئی سیمینار ہوتا ہے تو مشورہ لینے کی بات آتی ہے تو زبان میں کسی اور کا نام نہیں آتا ہے، ایسے عظیم مدرسے کے اساتذہ کرام کی زبان پہ نام کسی کا آتا ہے تو وہ مجمع البحرین ہے۔ انہوں نے بہار کے مسلمانوں کو ایک نئی زندگی عطا فرما دی ہے، انہوں نے سلسلے رشیدیہ کے وقار کو پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ ہاں یہی مجمع البحرین ہے جنہوں نے بتایا ہے دنیا والوں کو، اسٹیج پہ چیخنے کا نام دین کا کام نہیں ہے، اپنے قیام گاہ پر بیٹھ کر ان کی تاریخ پڑھ لیجئے، ایک کام نہیں۔ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر سلسلے رشیدیہ زبانوں میں کہے جاتے تھے، بزرگوں کی تاریخ زبانوں سے بیان کیے جاتے تھے، تقریروں میں بولے جاتے تھے، جنہوں نے کتابی شکل میں خانقاہ رشیدیہ کے بزرگوں کو اجاگر کر دیا ہے، اس ہستی کا نام مجمع البحرین ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مشائخ اہل سنت، فیضان حضور سرکار آسی غازی پوری، زندہ باد زندہ باد۔ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ایک عظیم عالم دین جلالت العلم حضرت علامہ مولانا تنویر صاحب رشیدی موجود ہیں، جنہوں نے کتابوں پہ کام کیا ہے۔ کبھی سلسلے رشیدیہ کے داستان سننے ہیں تو آپ ان سے سنیے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ کون مجمع البحرین ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ہاں اشرفیہ کی سرزمین ہے، جلالت العلم حضور حافظ ملت ہیں، حضور مجمع البحرین کے گھر سے خط گیا ہے کہ آپ کو اب آگے نہیں بڑھنا ہے، علم کو یہیں منقطع کر دینا ہے، لیکن حضور حافظ ملت نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، حضور مجمع البحرین کی انگلی کو پکڑا تھا اور کہا تھا کہ اے عبید الرحمن، تمہیں جو کچھ خرچ میں لینا ہے لے لو۔ جنہیں حافظ ملت نے جن کو انگلی پکڑ کے آگے بڑھایا ہے، اس ہستی کا نام مجمع البحرین ہے۔ واہ واہ واہ۔ آج ان کی طبیعت خراب ہے، آپ حضرات دل سے دعا کریں کہ حضرت کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پہ رکھیں۔ میں کہتا ہوں اگر حضرت گفتگو فرما رہے ہوں اور ایک طرف سونے کا پہاڑ ہو، ایک طرف حضرت کی گفتگو ہو، اور کسی عالم دین کو فیصلے کے لیے دے دیا جائے کہ آپ کدھر جانا چاہیں گے، کون سا رخ اختیار کریں گے، تو مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، حضرت کی گفتگو سننے کے بعد سونا پھیکا پڑ جائے گا، ان کی گفتگو نرالی نظر آئے گی۔ واہ 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 واہ۔ اس ہستی کا نام مجمع البحرین ہے۔ ہاں اسی خانقاہ رشیدیہ میں ایک عظیم سجادہ نشی گزرے ہیں جن کا نام
حضرت عبدالعلیم عاصی غازی پوری ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے 7 سالہ سیمینار کے حوالے سے دنیا کے بڑے بڑے اکابر کرام مڈواڈی کی سرزمین پر حاضر ہوئے، آج بھی ان کے مقالے موجود ہیں، جنہوں نے ایسی شاعری کی ہے، جنہوں نے محبت رسول کا وہ پیغام دیا ہے، جس نے عشق رسول کا وہ جام دیا ہے کہ صدیوں لوگ اس جام کو پیتے رہیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، عشق کا جام ختم نہیں ہوگا۔ اس ہستی کا نام سرکار عاصی غازی پوری ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ اتنا وقت نہیں ہے، اگزامپل دے کے جا رہا ہوں، مطالعہ کر لیجئے گا۔ جب درود شریف کی بات آتی ہے تو کہیں سے آواز آئی، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام۔ دنیا سنیت سے پھر آواز آئی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر آواز آئی، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، ہزاروں طریقے سے سرکار پہ درود کے اشعار و سلام لکھے جاتے رہے، لیکن قربان جاؤں اے عاصی علی رحمہ آپ کی ذات مقدس پر میری جان قربان ہے، جماعت کی جان قربان ہے۔ آپ نے ایک شعر لکھا، اس کا جواب صبح قیامت تک نہیں دیا جا سکتا ہے، کہا جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر ہے، آہا، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور سرکار عاصی غازی پوری، فیضان سرکار قطب پورنیہ، فیضان خانقاہ رشیدیہ۔ تمام سلام اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن ایک شعر کے اندر جو جامعیت ہے، اگر کوئی گفتگو کرنے والا ہو تو کئی گھنٹہ صرف ایک شعر پہ گزرے، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ گویا کہ اس شاعر سے یہ خوشبو آ رہی ہے، صرف درود پڑھنے کا حکم سلام میں نہیں ہے، میلاد کے بعد نہیں ہے، نماز میں نہیں ہے، قیام میں نہیں ہے، رکوع میں نہیں ہے، بلکہ سرکار عاصی نے یہ سمجھایا دنیا کی ہر شے اسی کے صدقے میں بنی ہے۔ اے دنیا والو، چاند کو دیکھو تو درود پڑھو، سورج کو دیکھو تو درود پڑھو، آسمان کو دیکھو تو درود پڑھو، زمین کو دیکھو تو درود پڑھو، دنیا کی جس شے پہ تیری نگاہ گزرے تم درود پڑھا کرو۔ آہا، ہستی کا نام بہت اچھے، بہت اچھے۔ عبدالعلیم عاصی غازی پوری ہے۔ کہیں کہیں تو اعلیٰ حضرت سے بھی عشق میں بڑھ جاتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، جب مدینے کی بات آئی ہے، مولانا تنویر صاحب سنیے گا، مدینے کی بات آئی ہے تو کہیں سے آواز آئی، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، کہیں سے آواز آئی، مدینے کی سرزمین وہ سرزمین ہے، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ کہیں سے آواز آئی، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ کہیں سے آواز آئی، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، حتیٰ کہ جب عشق اور بڑھتا گیا تو مجدد دین و ملت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والوں، لیکن قربان جاؤں اے عاصی آپ کی ذات مبارک پر، اے عاصی آپ کی تربت پہ سیکو رحمت نازل ہو، آپ کے قبر انور پہ رحمت و نور کی بارشیں نازل ہو۔ نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور سرکار عاصی غازی پوری، حضرت علامہ و مولانا مفتی فضیل احمد یاسینی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، شعراء اہل سنت، زندہ باد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابھی منبر نور پر حضرت مفتی فضیل
साहब रशीदी की आमद हुई। इंशाअल्लाह आप गुफ्तगू सुनेंगे बड़ी तेजी के साथ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अब खान कहे रशीदिया सिर्फ सुनने की चीज नहीं है। अब खान कहे रशीदिया सिर्फ तकरीरों में नहीं है। अब खान कहे रशीदिया सिर्फ जबानों में नहीं है। अब खान कहे रशीदिया सिर्फ समात में नहीं है। अब खान कहे रशीदिया सिर्फ बोलने में नहीं है, कहानियों का नाम नहीं है। मेरे मजमउल बहरैन ने खान कहे रशीदिया को वो उरूज अता किया है कि जिस सज्जादा नशी की कहानी पढ़नी हो, जिनकी सीरत का मुताला करना हो, आसिफ फाउंडेशन ने उन किताबों का इंतजाम कर दिया। हर तरफ से आवाज आ रही मदीने के हवाले से, हत्ता के एक बहुत बड़ा शेर आया बरेली की सरजमीन से। आला हजरत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? हरम की जमी और कदम रख के चलना। हरम की जमी, वो जमी जहां मुस्तफ़ा जाने रहमत चले हों, वो जमी जहां रसूल कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम किए हों, वो जमी जहां नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू किए हों, वो जमीन जहां सिद्दीक़ अकबर मौजूद हो, वो जमीन जहां फारूक आजम मौजूद हो, वो जमीन जहां उस्मान गनी मौजूद हो, वो जमीन जहां हजरत अली मुर्तजा मौजूद हो, वो जमीन जहां फातिमा ज़हरा मौजूद हो, वो जमीन का तज़किरा कोई क्या कर सकता है? मेरे नबी ने अशरफ को मदीना बना के बता दिया, दुनिया में हर शहर तो अपनी अपनी जगह है, मदीना जैसा शहर दुनिया में मौजूद नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वालों, तो एक कलम सिलसिले रशीदिया के अजीम बुजुर्ग ने भी उठाया, गोया के सरकार आसी ने भी उठाया, हमारे रहबर ने भी उठाया और कहा, आला हजरत दो घोंट और इश्क पी लीजिए और यूं कहिए, ऐ पाए नजर होश में आ, ऐ पाए नजर होश में आ, पूरे नबी है, सर के बल नहीं आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी। ऐ पाए नजर, ऐ पाए नजर होश में आ, ऐ पाए नजर, है ऐसा इश्क तो ले आओ, है ऐसी मोहब्बत तो ले आओ, है ऐसी उल्फत तो ले आओ, है ऐसी शायरी तो ले आओ, है ऐसी अकीदत तो ले आओ, है ऐसा इल्म तो ले आओ, है ऐसा जौहर तो ले आओ, है ऐसा तकवा तो ले आओ, है ऐसी तहारत तो ले आओ। हत्ता के दूसरी जगहों में ये होता है, पीराने के राम मुरीदीन के यहाँ जाते हैं, लेकिन मैं कितना फख्र करो उतना कम है, मेरे पीराने जाम का ये तरीका रहा है, मुरीद उनकी बारगाह में आते हैं, पीर मुरीदों के यहाँ नहीं। ऐ पाए नजर होश में आ, कुए नबी है, ऐ पाए नजर होश में आ, कुए नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। दुनिया जन्नत मांगती है, पूछिए नमाज क्यों पढ़ रहे हो, जन्नत मिल जाए। रोजा क्यों रख रहे हो, जन्नत मिल जाए। ज़कात क्यों दे रहे हो, जन्नत मिल जाए। सदका क्यों दे रहे हो, जन्नत मिल जाए। बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, जन्नत मिल जाए। अरे इतनी तादाद में लोगों को खाना क्यों खिला रहे हो, जन्नत मिल जाए। लेकिन सरकार आसी की मोहब्बत का अंदाज अलग है, न जन्नत की ख्वाहिश न दोज़ख का डर, न जन्नत की ख्वाहिश न दोज़ख का डर, रहे आपका जलवा पेशे नजर, वहां भी यही नारा मारा करूं, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा। वाह 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 वाह। ये जा ये सरकार आसी की जात है। कभी उनकी तारीख पढ़िए, कभी उनकी हिस्ट्री पढ़िए। अल्लाह अकबर। फिर मैं आता हूँ उसी मजमुल बहरैन की बारगाह में, अशरफिया की सरजमीन है, मुताला कर लीजिएगा, ज़रा थोड़ा सा तारीख पलट लीजिएगा। हाफिज मिल्लत एवार्ड का ऐलान हुआ है कि जो ज़्यादा खिदमत करने वाले हैं, अशरफिया से फारिग शुदा तालिब इल्म में जो ज़्यादा खिदमत किए हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर या दूसरी जगहों पर, उनको हाफिज
ملت ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ قربان جاؤں آپ کی سادگی پر مجمع البحرین، قربان جاؤں آپ کی سادگی پر میرے آقا مجمع البحرین۔ آپ کی سادگی کا بھی جواب نہیں ہے، آپ کی طہارت کا بھی جواب نہیں ہے، آپ کے تقوی کا بھی جواب نہیں ہے، آپ کے چہرے کا بھی جواب نہیں ہے، آپ کی سیرت کا بھی جواب نہیں ہے، آپ کی صورت کا بھی جواب نہیں ہے۔ خانقاہ رشیدیہ کے بزرگان کرام کے تقدس کو کے پامال ہونے کو کس طریقے سے مجمع البحرین نے بچایا ہے۔ حافظ ملت ایوارڈ لینے کے لیے دنیا کے لوگ بھاگتے پھرتے ہیں، لیکن میرے آقا کی وہ ذات ہے، کہا نہیں نہیں یہ میرے بزرگوں کو پسند نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ جس نے اپنے بزرگوں کے فیضان کے لیے اپنے نفس کو مٹا دیا ہے، اس ہستی کا نام مجمع البحرین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار آسی غازی پوری، فیضان مشائخ اہل سنت، شاعر ملک ہندوستان حضرت مسعود عبیدی، شاعر اسلام شہادت رضا حبیبی، زندہ باد۔ اصل فتنہ ہے، پڑھیے سلسلے رشیدیہ کا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں میں کسی اشرفیت کے مخالفت نہیں کرتا، میں کسی رضویت کی مخالفت نہیں کرتا، سارے خانقاہ اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر سلسلے رشیدیہ پر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کی انگلی کو توڑنے کی صلاحیت مجمع البحرین نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ وہ کسی اور زور سے نہیں بلکہ دلیلوں کی بنیاد پر، کتابوں کی بنیاد پر، تحریروں کی بنیاد پر، اور مجمع البحرین نے وہ دولت عطا کی ہے کہ جس طرح کا سوال لے کے جاؤ مجمع البحرین کی بارگاہ سے فیض یاب ہو کے لوٹو۔ واہ واہ، بڑے بڑے اکابر علماء جن کے قدم بوسی کرتے ہیں، اس ہستی کا نام مجمع البحرین ہے۔ آپ مبارکباد کے لائق ہیں۔ سلسلے رشیدیہ کے لوگ اپنے مقدر پہ جتنا ناز کریں کم ہے، انہیں کوئی اور دولت نہیں، دیوان جی جیسی دولت ملی ہے، دیوان صاحب جیسی دولت ملی ہے، ایسی دولت ملی ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا سرکار آسی سے کہ مصیبت آئے تو ہم کہاں جائیں، مصیبت آئے تو کدھر جائیں، کہا میری شاعری پڑھو۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، میں کہتا ہوں اللہ سے بھی مانگو، اور اللہ نے جن سے مانگنے کا حکم دیا ہے اس سے بھی مانگو۔ یہ طریقہ سرکار آسی نے سکھایا۔ جب آپ پر مصیبت آئی تو ارشاد فرماتے ہیں غم دور کرو، غم دور کرو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ رب العالمین سے؟ نہیں نہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ خالق ارض و سما سے؟ نہیں نہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے پالن ہار سے؟ نہیں نہیں۔ مزاج دے رہے ہیں کہ اپنے پیروں سے محبت کا جذبہ کیا ہے، اپنے پیروں سے عقیدت کا جذبہ کیا ہے، اپنے پیروں سے محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ غم دور کرو، غم دور کرو، عیش کا سامان دکھا دو، اے پیر میرے درد کا درمان بتا دو۔ واہ واہ واہ، اور طور پہاڑ کا سرما بڑی فضیلت رکھتا ہے، وہاں سرما لگ جائے آنکھوں میں تو روشنی آ جاتی ہے، لیکن پیروں سے عقیدت کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ زبان سے محبت کرنا کچھ اور ہے، دل سے محبت کرنا کچھ اور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کچھ طور کے سرمے کی ضرورت نہیں مجھ کو، ہے بولیے نا سبحان اللہ۔ اگر رشیدی ہے تو نعرہ لگائیں سلسلہ رشیدیہ زندہ باد، سلسلہ رشیدیہ زندہ باد۔ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کریں اور آواز لگائیں سلسلہ رشیدیہ زندہ باد، تارا بھاڑی زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ کچھ دور کے سرمے کی ضرورت نہیں مجھ کو، خاک قدم اپنی میری آنکھوں سے لگا دو۔ سوتا ہے اسی نیند میں غافل ابھی آسی، سوتا ہے اسی نیند میں غافل ابھی آسی، اپنے قدم پاک کے
ہو کر سے جگا دو. یہ مزاج دیا ہے. اگر آپ رشیدی ہیں تو دیکھیے آپ کے خانقاہوں میں کون سے کام ہو رہے ہیں. اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیے, جذبہ دلائیے, اور اس خانقاہ کو اتنا آگے بڑھائیے کہ ہر انسان کی زبان سے آواز آئے, آسی علی رحمہ پہ رحمت ہو, دیوان جی پہ رحمت ہو, سرکار آسی پہ رحمت ہو, اور مجمع البحرین کی عمر میں بے پناہ برکتیں نازل. آخری بات سنیے, شاعری پڑھنی ہے تو سرکار آسی کی پڑھیے. سرکار غوث اعظم پر سینکڑوں اشعار کہے گئے, سینکڑوں اشعار کہے گئے. غوث اعظم پر واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. کہیں سے آواز آئی اے غوث اعظم مدد کیجئے. سینکڑوں اشعار غوث اعظم کے حوالے سے لوگوں نے لکھے, تحریریں آئی سامنے, لیکن قربان جاؤ آسی غازی پوری کی ذات پر ایک شعر غوث اعظم پہ لکھا, کہیے سبحان اللہ, ایک شعر لکھا اور اس سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں پوچھتے ہو, کہیے سبحان اللہ, پوچھتے ہو شاہ جیلاں کے فضائل آسی, پوچھتے ہو شاہ جیلاں کے فضائل آسی, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. واہ واہ یا رسول. نہ اس سے بڑا شعر کسی نے پہلے نے لکھا تھا, نہ اتنا بڑا شعر صبح قیامت تک اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اس سے ایک ذرہ آگے بڑھے گا تو کفر ہو جائے گا. سرکار آسی نے مزاج دیا, تعریف کرنے کا ہنر کسی کے اندر ہے تو سلسلے رشیدیہ کے بزرگان کرام کے اندر ہے. پوچھتے ہو شاہ جیلاں کے فضائل آسی, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. واہ 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 وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد. واہ واہ واہ. ابھی جب میں مدینہ شریف گیا اور باب السلام سے داخل ہوا اور پھر سرکار آسی کا سلام پڑھا تو جتنے لوگ تھے جھومنے لگے. کہا اس سلام کو لکھنے والے کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے بزرگان کرام میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام سرکار آسی ہے. میرے عزیز دوستو, کبھی خانقاہ رشیدیہ کا مطالعہ کیجئے, آپ اعتراض کرنا بھول جائیں گے. کبھی ان کی کتابوں کو پڑھیے, تصوف کیا چیز ہے آپ کے اندر تصوف کی رمق آ جائے گی. کبھی خانقاہ رشیدیہ کے بزرگان کرام کی خصوصیات کو پڑھیے, سادگی آپ کی زندگی میں آ جائے گی. آپ فرماتے ہیں وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد, وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد, تمہارے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد, نعرے تکبیر, تمہارے نام کی رٹ ہے. نعرے رسالت, فیضان سرکار آسی غازی پوری زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد, تمہارے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین جتنے رشیدی حضرات ہیں سب کے دلوں میں رشیدیت کو عشق کا جام بنا کے ہمیشہ کے لیے معجزن فرما دے. الہ العالمین جہاں بھی رشیدی ہوں ان کا بول بالا ہو, ان کی عزتیں ہوں, ان کے حوصلے بلند ہوں, اور جس نیت کے ساتھ وہ یہاں بیٹھے ہوں اللہ اس نیت میں کامیابی نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ.